بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانا اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے خطیب، بڑی بڑی اونچی ٹوپیوں والے مجلس میں گفتگو کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دعوے کے مطابق جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو اتنا جھوٹ آشکار ہوتا ہے کہ انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ایسے ہی ایک خطیب ہماری نگاہ سے گزرا جو حوالوں پہ حوالے دیے جا رہا ہے۔ جب اس کی بتائی ہوئی چند ایک کتابوں کے اصل مراجع تک ہم پہنچے اور کتابوں کو خود کھولا اور صفحات کو دیکھا تو جو بات واضح ہوئی اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ جی بالکل، جب ہم اصل کتابوں تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ صاحب جو دعوے کر رہے ہیں ان کتابوں میں تو ان کی کھلی تردید موجود ہے، یعنی ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اسی جھوٹے شخص کے جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے۔ اگر آپ اندھی تقلید کے بجائے حقیقت پر اور تحقیق پر یقین رکھتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ چلیے آج ہم اس خطیب کے حوالوں کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس کی بات سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے۔ امام سیوطی نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا۔ میرے سامنے آؤ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار۔ اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا۔ اماد الدین ابن کثیر نے بہت کچھ لکھا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نا۔ جو اس نے بتایا وہ تو نہیں لکھا، لیکن جو لکھا ہے نا وہ سنیں۔ اماد الدین ابن کثیر کی بات سنیے۔ اماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں حال الشیخین رضی اللہ عنہما هو الواجب علی کل احد ان یکون کذالک، کہ شیخین کا جو حال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا جو حال ہے، ان کی جو کیفیت، ان کا جو عقیدہ اور ان کا جو نظریہ ہے کہ ہر بندے کا نظریہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسا ہو، جتنی محبت وہ رسول اللہ کی آل سے اور قرابت سے کرتے ہیں۔ آگے اماد الدین کو سنو تو صحیح بھائی۔ اماد الدین فرماتے ہیں وَلِهَذَا، اس وجہ سے کان افضل المؤمنین بعد النبیین والمرسلین وعن سائر صحابۃ اجمعین، اس وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبیین اور مرسلین کے بعد سب مومنوں سے زیادہ افضل تھے اور تمام صحابہ سے افضل تھے۔ لو اماد الدین تے گاٹے فٹ ہو گیا خطیب صاحب تواڈے۔ تو اماد الدین ابن کثیر کی بات پتہ نہیں، جو لکھی نہیں ہے وہ تم بیان کر رہے ہو اور جو لکھی ہے اس سے بھاگتے ہو۔ آپ نے دوسرا نام لیا جلال الدین سیوطی کا۔ امام سیوطی نے لکھا، میرے سامنے آؤ۔ امام سیوطی نے لکھا، میرے سامنے آؤ۔ لو جی ہم در منصور بھی اٹھا کر لے آئے اور پڑھیے ذرا علامہ جلال الدین سیوطی در منصور فی التفسیر بالمعصور میں کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اخرج ابن النجار فی تاریخی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیتی، اسلام کی اساس صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا نام لینے والے ان کو پڑھ بھی صحیح اور ان کی مان بھی صحیح۔ ان کے اسلام کی بنیاد پہلے انہوں نے صحابہ کرام کا نام لیا ہے، بعد میں انہوں نے اہل بیت کا نام لیا ہے۔ لو جی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، میرے سامنے آؤ۔ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، میرے سامنے آؤ۔ میں قاضی ثناء اللہ کو بھی لے آیا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ نے تو کمال کر دیا، یاد پڑھ کر ساتھ حدیث ملا کر رافضی لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ خلافت جو ہے علی حصر الخلافت فی علی، کہ خلافت کے حقدار صرف حضرت علی تھے، باقی تین جو خلفاء ہیں ان کی جو خلافت ہے نا وہ باطل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، کیا لکھا ذرا پڑھو، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
انہوں نے لکھا قولہم ھذا باطل، ان کا یہ قول باطل ہے۔ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ فی اسنادی حسین الاشعری شیعی غلیظ، اس روایت کے اندر ایک حسین اشعری نامی بندہ ہے، غلیظ قسم کا شیعہ، غلیظ قسم کا شیعہ، غلیظ قسم کا شیعہ۔ یہ ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو منجی ٹھوک رہے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں انا نسلم ان حب علی و فاطمہ وابنہما واجب، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے دونوں شہزادوں کی محبت واجب ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں لا نسلم انا حب غیرہم لیس بواجب، ہم یہ نہیں مانتے، دلیل اس طرف نہیں جائے گی کہ ان کے علاوہ کسی اور کی محبت واجب نہیں ہے۔ کیفا، سنو سنو او خطیب صاحب، سنو او سلطان الدلائل صاحب، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں کہتے ہیں وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے۔ پھر آگے چل کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رکے نہیں، آگے فرماتے ابن عدی نے حضرت انس سے بھی روایت کیا، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و عمر من الایمان، ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان میں سے ہے، اور بغضہما کفر، اور ان کا بغض کفر ہے۔ سر کدھر لے کر جا رہے لوگوں کو؟ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم بھاگنے نہیں دیں گے بھائی، نہیں بھاگنے دیں گے۔ سب جھوٹ بول رہے ہو، ساری روایتیں غلط بیان کر رہے ہو۔ نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا، نماز پڑھتے مر گیا۔ فرض کر لیا کہ جو روایتیں آپ بیان کرتے ہو وہ سچی ہیں، بین الرکن والمقام کسی نے نماز پڑھی، اگر مان لیا کہ روایت سچی ہے تو یہودیوں والا کام دوسروں کو کہتے ہو، کرتے خود ہو۔ ترجمے میں ڈنڈی ماری، کہتا نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، نہ اس حدیث جو اس نے بیان کی ہے، نہ اس کے لفظ کا ترجمہ ہے، نہ اس کی مراد ہے، نہ مفہوم ہے کہ نماز کی حالت میں وہ مر گیا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ مستدرک کھول کر تو دیکھیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں مستدرک پر، آپ نے جو بات کی ہے نا وہ غلط کی ہے، آپ نے آخر سے جا کر ایک حصہ اٹھا لیا ہے۔ ذرا چلو مستدرک کی بات آپ اس کو دلیل بنا کر لے کے آ رہے ہو، ذرا شروع سے تو پڑھو، سند پڑھتے ہوئے چلو، اور پھر ان عبداللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا یا بنی عبد المطلب۔ او خطیب صاحب، سلطان الدلائل صاحب، دیکھو تو صحیح رسول اللہ نے مخاطب کس کو کیا؟ بنی عبد المطلب کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد جو تین باتیں بنی عبد المطلب کو کہی ہیں وہ آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بیان کی؟ اور اگر تم بیان کر دو وہاں پر جس شیعوں کے سٹیج پر جا کر یہ بکواس کرتے ہو تو وہ شیعے تمہیں جوتے مار مار کے وہاں سے اتار دیں گے، اس لیے تم اتنا حصہ بیان کرتے ہو جتنے حصے سے تمہیں واہ ملے، جتنے حصے سے تمہیں نوٹ ملے اور پیسے ملے، جتنے حصے سے تیری رافضیت والی حص کو تسکین ملتی ہے وہ بیان کرتے ہو۔ یہی پڑھی ہے نا مستدرک حاکم، سامنے موجود ہے، پڑھیں ذرا۔ یا بنی عبد المطلب انی سالت اللہ لکم ثلاثا، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں۔ نمبر 1 ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم وان یعلم جاہلکم، تین دعائیں یہ مانگی، ذرا یہ ترجمہ کر کے سناؤ لوگوں کو۔ پھر میرا آقا فرمایا سالت اللہ، میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا ہے ان یجعلکم جوداء نجداء رحما، اس کا بھی ترجمہ کر کے سناؤ۔ آگے سے لو ان رجلا، یہاں سے شروع کر دی، یہ پیچھے تیرے پیو نے پڑھنی ہے حدیث، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جتنے حوالے شروع میں نے آپ کو سنوائے، سارے کے سارے میں نے کتابیں کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھی، ہر کتاب میں اس کی تردید موجود ہے، اور کتنے ڈھٹائی کے ساتھ یہ باچھیں کھول کھول کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ میری جو رائے اور میری جو تحقیق تھی، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے متفق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو، جو بھی ہو آپ لکھیے گا ضرور۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔